بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر۔ بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک زبان و وسطو۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی یہ صف ادا کا اہتمام کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت سارے مومنین کی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں، نام بنام شاید سب کی یاد نہ رہیں، بالخصوص اپنے یہ فوجی صاحب ہیں، ان کے بیٹے دلاور عباس ہیں، مولا انہیں جلد از جلد خیریت و کامیابی سے وطن لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زیگم صاحب ہیں، اپنے القائم آرگنائزیشن کے ورکر ہیں، مولا ان کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز میرا ڈرائیور ہے، اس کی والدہ بیمار ہے، مولا اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سامنے بھائی جان بیٹھے، انہوں نے بھی دعا کا حکم کیا ہے، اور بالخصوص لاہور سے عامر صاحب ہیں، ڈاکٹر شعبان صاحب ہیں، اور بھی جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ آباد رہو، شاد رہو۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ مجھے بتائیں گے کہ مجھے اپنے کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ بسم اللہ یا امام، بسم اللہ یا علی یا سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ آج تاریخ کیا ہے کفایت سے؟ 14 اگست۔ بات کروں یا مصرع پڑھوں؟ مصرع پڑھوں، قیمت ملے گی۔ 14 اگست مست ہے راز الست میں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔
تہہ دل سے شکر گزار ہوں. کما حق کو ہوں وہاں میرا مجمع نہیں پہنچا جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. چلو کوشش کروں گا کہ دوسری سطر میں سارا کاروان میرا رفیق سفر ہو جائے. چوتھی سطر دور کی بات ہے، دوسری سطر پہ آپ سب کو مل جانا چاہیے. 14 اگست مست ہے راز الست میں. یہ میرے بھائی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے چہرے ہی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. رضوان بھائی اب آپ آج مجھے نظر آئے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آ گئے ہیں تو ذرا شان حسین کا ماحول دیکھیے گا دوسرے مصرے پہ. 14 اگست مست ہے راز الست میں. انتہائی توجہ. 14 اگست مست ہے راز الست میں، اس کی ہر ایک سانس فقیر حسین ہے. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاتھ پیچھے والے بھی اٹھایا کرو نا تاکہ پتہ چلے میرے کاروان کا حصہ ہو. پھر سنو، 14 اگست کوئی شرح کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی زمین بنانے کی ضرورت نہیں. میرا کاروان میری سوچ سے زیادہ میرا ہم سفر ہے. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. موضوع کے ساتھ چلنے کا عادی ہوں. میں کہہ رہا ہوں 14 اگست مست ہے راز الست میں، اس کی ہر ایک سانس فقیر حسین ہے. اور میں کہہ رہا ہوں قائد نے میرے فطرس و حر سے لیا ہے درس، آزاد ہے وہی جو اسیر حسین ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین آپ کو بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلام. 4 مصرے اور پڑھوں. یہ جو اسکاؤٹس ہیں میرے بھائی، مولا ان کی جوانیاں سلامت رکھے، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. انہوں نے بھی، بھائیوں نے بھی بہت ساری دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ میری بہنیں بھی انہی کی طرح خواتین میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں. مولا ان کی بھی محافظت فرمائے. اب مصرع میں کہنے جا رہا ہوں، ضرورت پڑی تو پھر کھول بھی دیں گے. سلام اس پر جو مرتجز ہے، جو ذوالجناح ہے. ہائے ہائے. شان حسین میں حسینیت نہ سنی جائے تو پھر کہاں سنی جائے گی. امام حسین بھائی جان ہاتھ اٹھائیے گا. آپ میری کمزوری ہیں، مجھے اتنے ہی پیارے لگتے ہو جتنا سارا مجمع پیارا ہے، لیکن ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر بات بنے گی نا. سلام اس پر جو مرتجز ہے، جو ذوالجناح ہے. صفدر بھائی انوکھے رنگ سے، انوکھے زاویے سے بات کرنے جا رہا ہوں. یہ سلام میں نے کیوں پڑھا ہے جناب کی سواری پہ؟ اس لیے پڑھا ہے کہ قائد اعظم کی دادی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. میں ہسٹری آف پاکستان پڑھنے جا رہا ہوں، مقدمہ پاکستان پڑھنے جا رہا ہوں. امام جس ملک میں تو اور میں رہ رہے ہیں، جس مٹی کی آب و ہوا کے ہم مقروض ہیں، اس کی بھی تو بات ہونی چاہیے نا. قائد اعظم کے ہاں، دادی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، یا ہوتی تھی تو مر جاتی تھی. کسی مومنہ عورت نے اسے مشورہ دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہندوستان کا ایک راجہ ہے، اس کے ہاں 10 محرم کو حسین کی سواری نکلتی ہے. ہندوستان کا راجہ، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہندوستان کا راجہ ہے، اس کے ہاں 10 محرم کو حسین ابن علی کی سواری برآمد ہوتی ہے. بس میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے سموں پہ دوپٹہ رکھ کے منت مان لیں. نہیں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہے گی. یہ سطر پہ بولنا چاہیے تھا، اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ حسین والے اس سطر پہ کیوں چپ کر گئے ہیں. دوپٹہ رکھ حسین کی سواری کے سموں پہ اور منت مان. اب جملہ اگر زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا. اور منت یہ مان، اللہ حسین کے گھوڑے کے صدقے مجھے بیٹا عطا کر، میں نام ذوالجناح کے نام پہ رکھوں گا. ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بسم اللہ. مجھے پتہ ہے، مجھے ملک کی ایجنسیاں بھی سن رہی ہیں، مجھے دیگر احباب بھی سن رہے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں. لائیو چل رہی ہے پوری دنیا میں. بات ذمہ داری سے کرنے کا عادی ہوں. سعادت حسن منٹو کی تاریخ پاکستان پڑھ لینا، اس میں یہ بات آپ کو مل جائے گی. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. نام رکھنا ذوالجناح کے نام پہ. بس حسین کے گھوڑے کا واسطہ اتنا کوئی عظیم اللہ کو پیارا تھا
بھئی ریجیکٹ ہوا ہی نہیں ہے، 1 سال کے اندر اندر گود آباد ہو گئی. نام رکھا پونجا ذوالجناح. آپ کو کالج یونیورسٹی اسکول میں جانا ہے، اگر یہ بات کرنی پڑے تو آپ کر لیں گے نا. بس یہ میرا فیوچر اگر روشن ہو گیا تو پھر وارہ ہی نہیں آ رہے ہیں. یہی میری مجلس کا نتیجہ ہے کہ میرے بچے میری بات کو سمجھ جائیں. یہ سمجھ گئے تو پھر آپ تو مجھ سے کروڑ درجے بہتر سمجھدار ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نام رکھا شیخ صاحب پونجا ذوالجناح. پونجا ذوالجناح بڑا ہوا. عمران بھائی اس کی شادی ہوئی تو اللہ نے ایک بیٹا دیا، نام رکھا محمد علی ذوالجناح. ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. میرے بھائی ہاتھ کھول، میرا بچہ ہاتھ کھول، تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ہاتھ اٹھے کہ نام رکھا پونجا ذوالجناح. اور چلو یہ بھی بات بتاتا چلوں، پونجا ذوالجناح نام تھا اور ذل پڑھنا مشکل ہوتا گیا. لوگوں نے صفدر بھائی جناح جناح کہنا شروع کر دیا. پونجا جناح، پونجا جناح. پونجا ذوالجناح بڑا ہوا، شادی ہوئی، بیٹا ہوا، نام رکھا محمد علی ذوالجناح. ذل پڑھنا مشکل ہوتا گیا، لوگوں نے جناح کہنا شروع کیا. محمد علی جناح، محمد علی جناح، محمد علی جناح، محمد علی جناح. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. محمد علی جناح بڑا ہوا، ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، پھر لاء کا امتحان پاس کیا، پھر بیرسٹر بننے کے لیے انگلینڈ چلے گئے، پھر لندن سے واپس آئے تو تاریخ پاکستان شروع ہو چکی تھی اور تاریخ پاکستان کے مقدمات لڑتے 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 محمد علی ذوالجناح کی کوششوں کافشوں سے یہ ملک ہمیں عطا ہوا ہے. اب ذرا ریورس ہسٹری دیکھو نا، یہ ملک دیا ہے محمد علی ذوالجناح نے، محمد علی ذوالجناح دیا ہے پونجا ذوالجناح نے، پونجا ذوالجناح دیا ہے حسین کے ذوالجناح نے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. سیدہ کلال تمہیں حصار یا اللہ تمہاری زندگیاں سلام. کوئی لطف آیا جناب؟ طبیعت جڑی ہے جناب کی سننے پہ؟ پھر سنو، ملک دیا ہے محمد علی ذوالجناح نے، محمد علی ذوالجناح دیا ہے پونجا ذوالجناح نے، پونجا ذوالجناح دیا ہے حسین کے ذوالجناح نے. تو اب چوتھا مصرع زمین پہ گیا تو پھر دکھ لگے گا. میں کہہ رہا ہوں سلام اس پر جو مرتجز ہے، جو ذوالجناح ہے، وہ جس کی زی پر سوار دوش نبی سجا ہے. میں اب بھی اس کو خدا کی آیت کہوں نہ لوگو، وہ جس کے سامنے یہ ملک مجھ کو عطا کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اللہ اکبر. وہ جس کے سامنے یہ ملک مجھ کو، میں اب بھی اس کو خدا کی آیت کہوں نہ لوگو. سطر بڑی قیمتی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بڑی قیمتی سطر ہے. میں اب بھی اس کو خدا کی آیت کہوں نہ لوگو. کچھ چہروں پہ سوالیہ نشان لگ گئے ہیں، کوئی بات نہیں. تجسس ہونا چاہیے، سوال ہونے چاہیے. ہوتے تو آج ہمیں علی چھپانا نہ پڑتا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور خطیب کو محنت کرنے پہ آپ مجبور کرتے تو پھر یہ دیکھنا ہی نہ پڑتا کہ علی والوں کے سامنے علی سوچ کے پڑھنا پڑتا ہے، یہ پڑھے کہ نہ پڑھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں اب بھی اس کو خدا کی آیت کہوں نہ لوگو. چلو میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ ہود کی ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں. کفایہ صاحب آیات سے مزین گفتگو ہو تو پھر تو تمہیں بولنا چاہیے. سورہ ہود میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ہٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ. یہ جو جناب صالح کی اونٹنی ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے، یہ جو صالح نبی کی اونٹنی ہے نا، یہ صرف اونٹنی نہیں، یہ اللہ کا ناقہ ہے. بولنا چاہیے تمہیں. شاعر کے شعر پہ داد دیتے ہو، کلام الہی پہ بھی بولا کرو. تم بولو گے تو اس نسل کو پتہ چلے گا نا قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے جاتا ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، سورہ ہود پڑھ رہا ہوں. لَكُمْ آیَةٌ، یہ جو صالح نبی کا ناقہ ہے نا، یہ عام ناقہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ کا ناقہ اور تمہارے لیے آیت ہے.
توجہ، یہ سالے نبی کی اونٹنی عام اونٹنی نہیں، یہ ہے اللہ کا ناکہ، اور صرف اللہ کا ناکہ نہیں، تمہارے لیے آیت بھی ہے، نشانی بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ اب میں اتنے عظیم اجتماع سے مشترکہ ایک سوال کرتا ہوں، یک زبان مجھے جواب دیجئے گا۔ اللہ جو کہہ رہا ہے یہ سالے کی اونٹنی میرا ناکہ ہے، کسی نے دیکھا اللہ اس پر بیٹھا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اس پر بیٹھا ہو، کسی نے دیکھا؟ چاچا جی دوسرا دیکھے، کوئی نہیں دیکھا نا؟ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ میری اونٹنی ہے، میرا ناکہ ہے؟ جاؤ علماء مفسرین سے پوچھو، شیعہ مذہب کی قید ہی نہیں، برادران اہل سنت سے جا کے پوچھو، اللہ کیوں کہہ رہا ہے ھذہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر مفسر آپ کو یہی جواب دے گا، چونکہ یہ جانور حجت سے منسوب ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، چونکہ یہ جانور حجت سے منسوب ہے۔ شیخو پورے والوں ہاتھ نیچے رہ گئے تو مجھے دکھ لگے گا، آوازیں تو تمہاری بلند ہو ہی رہی ہیں، ہاتھ بھی اٹھنے چاہیے، چونکہ یہ جانور اللہ کی ایک حجت سے منسوب ہے، اور جو حجت سے نسبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے۔ تو پھر چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مر، سالے نبی کی اونٹنی اللہ کا ناکہ ہو سکتا ہے؟ حسین جو حجتوں پہ حجت ہے، اس کا گھوڑا اللہ کا گھوڑا ہے۔ اللہ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، حسین جو حجتوں پہ حجت ہے۔ حسین جو حجتوں پہ حجت ہے، اس کا گھوڑا اللہ کا گھوڑا کیوں نہیں؟ جاؤ قرآن پڑھ لینا، 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے اس گھوڑے کی اداؤں کی۔ تھک گئے ہو تو میرے پاس فضائل کے راستے بہت زیادہ ہیں، میں تو کچھ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ 5 قسمیں اللہ نے ان گھوڑوں کی اداؤں کی کھائی ہیں، میری بات پہ بھروسہ نہیں، سورہ عادیات پڑھ لینا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ جاؤ مرضی کے مولوی سے جا کے ترجمہ کروا رہا ہو، اللہ کہہ رہا ہے جب ان کا گھوڑا دوڑ کے پتھر پہ سم مار کے چنگاری نکالتا ہے، مجھے اس چنگاری کی قسم۔ ہائے ہائے، اللہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ اچھا کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا ہے؟ چلو ویسے فزیکلی نہیں دیکھا ہوگا، ٹی وی میں تو دیکھا ہے نا، فیس بک پہ تو دیکھا ہی ہے نا۔ جب گھوڑا ریس میں دوڑتا ہے تو جمشید بھائی وہ فراٹے بھرتا ہے، یعنی اس کے ناک کے نتھنے کھل جاتے ہیں، اور فراٹے بھرتے بھرتے تیز ہوا کو وہ خارج کرتا ہے، خارج کرتے ہوئے پھر اس کے ناک سے کچھ پانی بہتا ہے، یعنی انسان کو ناک ہوتا ہے اور گھوڑے کا ناک نتھنا کہلاتا ہے، اس کے نتھنوں سے کچھ پانی بہتا ہے۔ جا مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا لے، اللہ کہہ رہا ہے فالموریات قدحن، مجھے اس گھوڑے کے فراٹے بھرتے ہوئے نتھنے سے بہتے ہوئے پانی کی قسم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ نہیں بھائی، میں مطمئن نہیں ہوا، جتنا عظیم اجتماع تھا اس کی داد چھت پاڑ ہونی چاہیے تھی۔ چلو میں ایک کوشش اور کرتا ہوں تمہیں ساتھ میں لانے کے لیے، مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھاؤ اللہ نے کسی مولوی کی قسم کھائی ہو، بولو جو چپ ہو، کسی عالم دین کی قسم کھائی ہو، کسی مجتہد کی قسم کھائی ہو، بولو جو چپ ہو۔ اگر کوئی آیت ہے تمہارے ذہن میں تو لے آؤ، تو پھر بولنا تو واجب ہے نا آپ پہ۔ اللہ نے کسی مولوی کی قسم نہیں کھائی، کسی ملا کی قسم نہیں کھائی، کسی عالم دین کی قسم نہیں کھائی، کسی مجتہد کی قسم نہیں کھائی۔ چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مر، حسین کے گھوڑے کے بہتے ہوئے نتھنے سے بہتے ہوئے پانی کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے، اور جس ملا کو اللہ نے علی و حسین کے گھوڑے سے بہتے ہوئے نتھنے کے پانی کے برابر نہیں سمجھا، اسی سے پوچھوں علی پڑھوں یا نہ پڑھوں؟
کو سلامت رکھے. آج تو امامت ساز فیکٹریاں لگ گئی ہیں، امام پروڈیوس ہوئے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، کارخانے لگے ہوئے، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں امامت ساز. سمجھ آ رہی گل بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام بنائے جا رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی 3 4 5 6 کیا 70 80 90 بنا، میرے کل بھی 12 تھے. ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے حسینی عزادار. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میرے کل بھی 12 تھے. میرے آواز نہیں آئی. میرے سارے بولو میرے. آج جس کے 12 امام ہے وہ بولے میرے آج بھی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اور یہ کام تم نے کوئی انوکھا نہیں کیا، یہ کوئی تیر تم نے آج نہیں مارا، یہ تو رسول کے فوراً بعد جھوٹے امام بنانے کی سازش ہو گئی تھی. لوگوں نے اپنے اپنے امام بنانا شروع کر دیے تھے. بہرحال میں کسی کرٹیسائز گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، کنٹراورشل گفتگو میرا وتیرہ نہیں ہے. مجھے محبت تقسیم کرنی اور نفرت نہیں پھیلانی. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اور شان حسین کی مقدس آب و ہوا کا یہ ترہ امتیاز ہے، یہاں سے محبت تقسیم ہوتی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اب سطر میں کہنے جا رہا ہوں، میں نے کچھ امامت کا کرائیٹیریا اللہ سے مانگا، اپنے مولا سے مانگا. مولا مجھے کچھ امامت کی نشانیاں، خصوصیات، کرائیٹیریا، میرٹ ایسا عطا کر میں جس کو پڑھوں اور شان حسین والے آسانی سے فیصلہ کر لیں. اس میرٹ پر کوئی اترتا ہو تو اسے لے آ. میں امام نہ مانوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری، ورنہ اس امام جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے. سطر میں پہلی کہنے جا رہا ہوں، لاہور شیخ پورے والوں قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی. کون ہوتا ہے سچا امام؟ جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے. ہائے ہائے ہائے، ضروری ہے گلا پھاڑ کے بات کروں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تمہاری زندگیاں سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جی. یہی حق تھا علی کو سلام کرنے کا. میں کہہ رہا ہوں جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، آپ کا تو جھومنا ہی ایک علیحدہ سلیقہ ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے. جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا وہ بتا کون ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں شکر گزار ہوں اس سطر پہ بولے ہو. تیسری چوتھی سطر کی تمہیں چھٹی ہے، بول پڑھو تو بسم اللہ، ورنہ 5ویں 6ٹھی سطر پہ تمہاری جرت ہی نہیں. دل میں علی ہوا تم چپ کر کے زمین پہ قرار لے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں جسم رکھتا نہیں کبریا عرش پر، جو نبی سے ملا وہ بتا کون ہے. جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا وہ بتا کون ہے. سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا، جو ازل سے ہوا وہ بتا کون ہے. فریکوینسی عقیدے کی میرے عقیدے کی فریکوینسی سے میچ کر جائے، پھر ریڈیالوجی اپنی اتنی تیز کرنا کہ تک کم از کم تمہاری آواز نجف تک ضرور جانی چاہیے. جس کی آمد سے اس فرش کے وسط میں اس کا گھر ہے بسا وہ بتا کون ہے. سارے نبیوں کا مشکل میں مشکل کشا، جو ازل سے ہوا وہ بتا کون ہے. اور جس نے دوش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا وہ بتا. آہا کیا بات ہے کوئی ایسا تو لے آ. اللہ تمہیں جی کراں امام حسین آپ کی زندگی سلامت رکھے. اللہ یہ اسکاؤٹ ہے ہمارے علی رضا صاحب، وہ بیمار ہیں. اس مقدس ماحول کا واسطہ مولا سے شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے. جس نے دوش قدم پہ رکھ کے قدم، جس نے دوش محمد پہ رکھ کے قدم توڑے جھوٹے خدا وہ بتا کون ہے. میں کرائیٹیریا پڑھنے جا رہا ہوں امامت کا. کوئی اس پہ اترتا ہے تو لے آ. میں امام نہ مانوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے. میں تو بار بار بھائی یہی دعوت فکر دیتا رہوں گا. مجھے سانپ بھی مارنا ہے اور اپنی لاٹھی بھی بچانی ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کون ہوتا ہے سچا امام؟ کفایت صاحب مصرع سنیے گا. میں کہہ رہا ہوں کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی
جو پہنچا اسے میں سیلوٹ کر رہا ہوں سر۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، یہ مقدس آب و ہوا رہتی دنیا تک مجھے اپنے اندر جکڑے رکھے گی، اس کی داد کا نشہ مرتے دم تک میرے کانوں سے نہیں جا سکتا۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، بی بی نے تمہیں سننے کا سلیقہ ہی علیحدہ ادا کیا ہے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ ہے کوئی تو لے آ، ہے کوئی تو لے آ، کوئی اس معیار پہ اترتا ہے تو لے آ۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ مصرع میں اپنے عقیدے کا پڑھنے جا رہا ہوں، بول پڑھو تو بسم اللہ، ورنہ تمہارے مقدر کی بات ہے۔ کون ہے وہ جو تنزیل سے قبل ہی دست سرور پہ آیات پڑھتا رہا؟ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا رہا ویسے قلب نبی پر اترتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ یار اس سے کہنا تھوڑی آواز بڑھا دو بھائی، تھوڑی آواز اونچی کر دو سپیکر والے۔ اللہ تمہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یا اب لگاؤ نہ رہا۔ اس بچے کا سن دیکھا ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ کانفیڈنس دیکھا ہے؟ اعتماد دیکھا ہے؟ اس نے اتنے عظیم چہروں کے سمندر میں علی کا نام بلند کر کے پہلے تو اپنی ماں کی شرافت کو سلام کیا ہے، اور پھر اس نے بھرے ہوئے مجمع میں زمانے کے گریبان کو جھنجھوڑا ہے۔ دنیا والو آؤ مجھے دیکھو، علی والا ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے، سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے جی کراں جی کراں۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت، بسم اللہ۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے میری بات آئے گی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا بھائی کیسر اور میرے بھائی نکی ہیں، اللہ انہیں اولاد نرینہ اور اولاد صالح عطا فرمائے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتا رہا ویسے قلب نبی پر اترتا رہا۔ ایک مشکل مصرع پڑھ قیمت ملے گی۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ زیب دیتا ہے تاج امامت اسے۔ شاباش۔ اور تیرے جھومنے کے کیا کہنے یار، اور تیرے ریفلیکسز کے کیا کہنے، علی کے دروازے پہ دھمال ڈالنے کے کیا کہنے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے، زیب دیتا ہے تاج امامت اسے۔ آدھا مصرع کہا ہے، آدھا رہ گیا ہے، آدھا کہوں گا پھر تیری داد جانے اور حسین کی عطا جانے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ زیب دیتا ہے تاج امامت اسے جس کے سر پہ محمد کی دستار ہے۔ ہے کوئی تو لے آ، ہے کوئی تو لے آ۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، ورنہ اس ایمان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ کون ہے ہوتا ہے سچا امام؟ جمشید جی اب میں مصرع کہوں گا اور پھر علی والے جھوم جائیں گے۔ زیب دیتا ہے تاج امامت اسے جس کے سر پہ محمد کی دستار ہے، جس کے مومن کی مشتاق جنت ہوئی، جس کا منکر جہنم میں سنگسار ہے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ کعبہ قوسین پر جس کی ہے تمکنت، آئے کعبہ میں اس کا یہ معیار ہے۔ کوئی ہے تو لے آ، جو کعبہ میں آ سکے لے آ۔ میں امام نہ مانوں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، ورنہ اس ایمان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ کعبہ قوسین پر اللہ مولوی صاحب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کی ہمشیرہ دنیا سے چلی گئی ہیں محرم سے کچھ دن پہلے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، جوار سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ میں کہہ رہا ہوں جس کے مومن کی مشتاق جنت ہوئی، جس کا منکر جہنم میں سنگسار ہے۔ کعبہ قوسین پر جس کی
ہے تمکنت، آئے کعبہ میں اس کا یہ معیار ہے، انزلنا الحدیدہ کی آیت گواہ، اس کا بازو خدا کا مددگار ہے۔ اب میں میرٹ امامت ایسا پڑھنے جا رہا ہوں، کٹ تو سکتا ہے ملا، تردید دلیل نہیں لا سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں کون ہوتا ہے سچا امام؟ وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر، وہ مفسر، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہے کوئی ایسا تو لے آ، وہ مفسر جو تفسیر قرآن پر اپنی توصیف کروائے آیات سے، ہم تو کہتے ہیں اس کو امام مبین جس کی تلوار اترے سماوات سے۔ ہم تو کہتے ہیں اس کو امام مبین جس کی تلوار اترے سماوات سے، ہے کوئی ایسا تو لے آ، ورنہ اسے مان جسے اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے، جس کی تلوار اترے سماوات سے۔ ایک اور تھوڑا سا مشکل مصرع پڑھ لو، اس سے آگے چلو گے، قیمت ملے گی، مایوس تو نہیں کرو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں جی، اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ میں صدقے جاؤں جی آپ کے داد دینے کے سلیقے کے، فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہوتی ہے انگوٹھی، یہ ہوتا ہے نگینہ، قیمت نگینے کی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین تمہیں قیمت قبلہ نگینے کی ہوتی ہے، انگوٹھی کی نہیں ہوتی۔ نگینہ نکل جائے انگوٹھی فارغ ہے۔ اب سطر کہوں، اسلام انگوٹھی ہے، علی نگینہ ہے۔ آئے آئے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین۔ اللہ کرے یا سیدہ میری زبان میں وہ تاثیر عطا کر، میری زبان کی وہ گرہ کھول کہ میں تیرے لال کے حبداروں کو پیغام ولایت تقسیم کر سکوں۔ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین جس کی ہر ایک صفت ہے ادائے خدا۔ یا امام حسین تمہیں سلامت رکھے، ادائے خدا، ادائے کافیہ ہے، خدا ردیف ہے، خدا بار بار آئے گا، ادائے کافیہ ہے۔ بس اسی صنعت شعر کو ملاحظہ رکھیے گا اور پھر جھوم جائیے گا آل محمد کی بارگاہ میں۔ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین، یہ علم کے پھریرے کے تقدس کی قسم ہے۔ پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں یہ سطر پڑھی اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں۔ کراچی میں نے یہ مصرع پڑھا ہے، عزت آل محمد کی قسم ہے، 2.5 منٹ کی داد ہے جو آپ کے نوکر کو کراچی والوں نے دی ہے، لیکن شیخ پورے کا اپنا ایک معیار ہے، شان حسین کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، میں چاہتا ہوں مجھے وہ داد کا نشہ بھول جائے، تم اتنا نواز دینا مجھے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگین جس کی ہر ایک صفت ہے ادائے خدا۔ رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا۔ جی کراں امام حسین تمہیں سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ادائے خدا، بٹھائے خدا، رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ زین دلدل کا وہ شہ سوار ازل۔ آئے امام حسین آپ کو سلامت، جی کراں امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ زین دلدل کا وہ شہ سوار ازل۔ اب پہلی 15-20 منٹ کی گفتگو جسے یاد ہے وہ بندہ تو
ایسے جھومے گا جیسے جھومنے کا حق ہے، اگر ذہن سے نکل گئی ہے تو پھر اس کے مقدر کی بات ہے۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ وہ امامت کی انگوٹھی کا ہے نگی، جس کی ہر ایک صفت ہو ادائے خدا، رات معراج کی مصطفیٰ کے لیے اپنے پردے میں جس کو بٹھائے خدا۔ کون ہوتا ہے سچا امام؟ زین دلدل کا وہ شہسوار ازل، جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا۔ ہے کوئی ایسا تو لے آ، ہے کوئی ایسا تو لے آ، ورنہ اس ایمان جسے اللہ نے بنایا ہے مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ زینت دلدل کا وہ شہسوار ازل، جس کے گھوڑے کی قسمیں اٹھائے خدا، اس کا وجہ الہی بھی ہو ایک لقب، اس کی جانب خدائی جھکائے خدا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سلامت رکھیں آپ جی، امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا چلو پھر میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، مشورہ مانگتا ہوں، شعر پڑھوں یا نثر کروں؟ بولو، شعر پڑھوں؟ شعر پڑھوں؟ اچھا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مرضی، شعر پڑھوں؟ شعر پڑھوں؟ چلو زیادہ آوازیں شعر کی ہیں۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ کیمرے والے ذرا میری بات ریکارڈ کرنا۔ کتاب ہے المناقب والثاقب، دوسری کتاب ہے القطرہ، تیسری کتاب ہے تفسیر امام حسن عسکری، چوتھی کتاب ہے مناقب آل محمد، چھٹی کتاب ہے الدمات الثاقبہ، ساتویں کتاب ہے جلاء العیون۔ یہ ساتوں کی ساتوں کتابیں سکیر کی چھوٹی سی لائبریری میں موجود ہے، لاہور آئیے گا، مولا کی نیاز بھی پیش کروں گا، آنے جانے کا کرایہ بھی دوں گا، بی بی کے حرم پہ زیارت کے لیے بھی لے جاؤں گا، حوالے بھی سامنے رکھ دوں گا۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے، 7 حوالے میں نے ممبر سے دے دیا، اب مصرع زمین پہ گیا تو پھر دکھ لگے گا۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ بلند کر کے جیو مولا علی کی گواہی دو، تن 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 اے بابا مصطفیٰ قبلہ نعرہ نہیں مارنا پیا، تن 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 حسن حسن نعرہ ولایت۔ امام حسین آپ کی زندگی سلامت رکھے۔ بولو یار بولو۔ لہجہ جیسا بھی ہو، آواز میں علی ہو تو اللہ کو پسند آتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، دل سے شکر گزار ہوں۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن، بس وقت تھوڑا رہ گیا، باتیں زیادہ ہیں، نتیجہ بھی دینا ہے اور مسائل بھی پڑھنا ہے آپ کے سامنے۔ مصطفیٰ سے یہ پوچھا گیا ایک دن آپ کے تخت پہ کون سلطان ہے؟ مصطفیٰ نے زبان وحی سے کہا وہ جو میری طرح رب کی پہچان ہے۔ یہ وہ مصرع ہے جس کے لیے میں نے اب تک کی جناب کو تکلیف سماعت دی ہے۔ ساری داد ایک طرف، اس مصرے کی داد ایک طرف، میں نہیں کہہ رہا، رسول کہہ رہے ہیں۔ زمانے والوں یاد رکھنا، ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی۔ آہا، امام حسین کو میں سلامت رکھے۔ رسول کہہ رہے لڑنا ہے تو اللہ کے رسول سے جا کے لڑنا۔ حسین کے مسکین قریب ذاکر سے لڑ کے تمہیں کیا ملے گا سوائے اس کے کہ میں اس سے بھی زیادہ فضائل علی پڑھوں گا، تو لڑے گا میں پڑھوں گا، تو لڑے گا میں پڑھوں گا۔ لڑنا ہے تو رسول سے جا کے لڑنا، میں تیری پہلوانی کا معیار بھی دیکھوں تو کتنا طاقتور ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی، جو گھٹائیں بڑھائیں وہ شیطان ہیں۔
حصار ولایت میں رکھے. ان کی تعداد 12 مقرر ہوئی. چلو وقت تھوڑا رہ گیا, بات میں مکمل کر جاؤں. سید الانبیاء سے بندے نے سوال کیا, اسی طرح مسجد بھری ہوئی تھی کھچا کھچ جیسے شان حسین بھرا ہوا, اور بندہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ احسان کیجئے, آپ روز ہمیں 12 کی تعلیم دیتے ہیں, میرے بعد 12 جانشین ہیں, امت کے 12 امام ہیں, 12 رہبر ہیں, مولا احسان کیجئے ان 12 کے نام بھی تعلیم کر دیجئے. وہ 12 ہیں کون؟ سوال کا کرنا تھا, رسول مسکرائے, بلکہ مسکرائے نہیں, کہا لگا کے ہنسے, اور رسول آواز دے کے کہتے ہیں بڑی مدت کے بعد میری طبیعت کے مطابق سوال آیا. ہائے ہائے اللہ تمہیں سلامت رکھے. یا رسول اللہ ان 12 کے نام بھی تعلیم فرمائیے. اب میں یہ 12 اماموں کے نام نہیں پڑھ رہا, تمہیں تلقین قبر کی تلقین کر رہا ہوں. یہ 12 نام میں سنا رہا ہوں, تمہیں یہ یاد کر لیجئے گا, یہی قبر میں پوچھے جائیں گے, یہی 12, صرف یہی 12 پوچھے جائیں گے. آپ سے یاد کر لینا, حسین کے ممبر سے یہ تلقین یاد کر کے جائیے گا. آج کے بعد تم یہ نہیں کہنے جوگے کہ ہمارے کان تک آذان ولایت آئی نہیں, میں اپنے حصے کا کام کر کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کون کون سے ہیں وہ 12 امام؟ رسول آواز دے کے کہتے سنو, ان میں پہلا علی, دوسرا ہے حسن, تیجا شبیر ہے, چوتھا زین العبا. بے استادہ بندہ نہیں ہوں, بے استادہ بندہ نہیں ہوں. اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا, تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. رسول فرماتے ہیں ان میں پہلا علی, دوسرا ہے حسن, تیجا شبیر ہے, چوتھا زین العبا, پانچواں ہے محمد تو جعفر, چھٹا ساتواں موسیٰ ہے, آٹھواں ہے رضا. رسول فرماتے ہیں پھر نواں ہے تقی اور 10واں نکی, 11واں عسکری نور رب العلا. کٹتا ہے کسی کم ظرف کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. 12واں وہ امامت, یار آخری 2 مصرے اور نوکری تمام, سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. 12واں وہ امامت کا سلطان ہے جس کی غیبت میں غائب ہے میرا خدا. لڑنا ہے تو جا کے رسول سے لڑ, میرا ہاتھ میں لے کے غازی مجھے معاف نہ کرے اگر غلط روایت پڑھوں. کتابیں کہو گے کل گاڑی میں رکھ کے لے آؤں گا, تمہیں یہی ممبر پہ دکھا دوں گا. رسول نے 12 کے نام تعلیم کر کے پھر کہا زمانے والوں یاد رکھنا, آیت رب اکبر یہی ہے فقط. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میں تو اپنے سردار کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں نا بھائی جان, آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا, مجھے میں فیل کر رہا ہوں آپ کو سامنے بیٹھے اور ہاتھ نیچے ہے, ہاتھ اٹھائیے گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول فرما رہے ہیں آیت رب اکبر یہی ہے فقط جس پہ تائید ہے نص قرآن کی. رسول فرما رہے ہیں ان کے القاب جس نے بھی چوری کیے اس پہ لعنت ہے نبیوں کے سلطان. پردے سے نکل مشتاق زمانہ ہے, تم کتنے حسین ہو ہمیں دنیا کو دکھانا. آئے گا میرا ساقی, ہے رات ابھی باقی. آئے گا میرا ساقی, ہے رات ابھی باقی. ہم تو پی کے اٹھیں گے, جائے جسے جانا. اگر دنیا معیار امامت کو تسلیم کر جاتی, محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی, علی کی بیٹی بازار نہ جاتی. عظم اللہ حجورکم. آج ہے 5 محرم.
دن کا مہمان ہے کربلا کا غریب. عظم اللہ حجورکم. اللہ تجمل کے درجات بلند کرے. بیٹی کو شفا عطا ہو. 4 دن کا مہمان ہے کربلا کا غریب. اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے. کل میں نے آپ کو سنایا تھا جناب مسلم ابن عقیل کا واقعہ، حسین کے سفیر کی شہادت. وعدہ کر کے گیا تھا ممبر پہ 2 مظلوموں کا تذکرہ کروں گا. جانتے ہو سرائے کی ادب سے مجھے بڑا پیار ہے، حالانکہ میں اردو خطیب ہوں، لیکن سرائے کی ادب کو کوئی علیحدہ دعا ہے آل محمد کی. صرف ایک مصرع سرائے کی ادب کا پڑھوں گا، اور اگر میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا، ایک منزل یہیں پوری ہو جائے گی. منحوس عقاب دے پنجیاں وچ 2 کم سن بلبل پھس گئے. مرحبا مرحبا. میرے جسم میں سرد لہریں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. معصوم کی آمد ہے. میں بسم اللہ کروں. پتہ نہیں کس کے دائیں بائیں سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے. سن مجھ سے لونا، پرسہ لاہور کی ملکہ کو دینا. عظم اللہ حجورکم. بڑا نقصان ہوا ہے لاہور کی شہزادی کا، بڑا نقصان. ہر بی بی کربلا میں اجڑی ہے. جو سفر میں کربلا سے پہلے اجڑ گئی ہے وہ لاہور کی ملکہ ہے. نقصان گنواؤں تو اشرا پورا چاہیے. ایک جملہ کہتا ہوں، سیدو غیر سیدو، یہ وہ میری مخدرہ ہے جس نے 6 بیٹے قربان کیے. ہائے ضرور کر دینا. 6 بیٹے دیے، سر کا تاج دیا، سر کی ردا دی. یہ میری وہ عزت والی شہزادی ہے شام غریباں جس کی پہلی بیٹی کا قتل ہوا ہے. کوئی پتھر دل بندہ ہے جو ماتم نہ کر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم بھی جی کرا ذرا حوصلہ کرنا، مجھے مصائب پڑھنے دینا. ان معصوموں سے میرا اپنا توسل ہے، کوئی والہانہ عقیدت ہے اس مصائب سے مجھے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدو غیر سیدو، میں 1000 دفعہ کہوں، جس ماں کا لال قتل ہو جائے نا، اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا، جس ماں کا بیٹا قتل ہو جائے نا، جیسے تیسے اسے صبر آ جاتا ہے. جس ماں کا بیٹا طبعی موت مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے، ویسے تو اللہ تمہارے بیٹوں کی زندگیاں سلامت رکھے، لیکن جیسے تیسے صفدر بھائی اسے صبر آ جاتا ہے. لا علم کا پھریرا میرے سر پہ رکھ. اور جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے نا، مرحبا 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 مرحبا. مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. جب مدینے پہنچا ہے نا سجاد، ہوا سے بھی دروازہ ہلتا تھا تو شہزادی فرماتی تھی، سجاد پتہ کر، ہو سکتا ہے میری جوڑی آ گئی ہو. عظم اللہ حجورکم. تقبل اللہ حجورکم. چند اردو کے مصرے بھی سامنے ہیں، وہ بھی پڑھ دوں. یتیم بچے بتاؤں کیسے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے. پتھر کا کلیجہ تو قابو کر. بندے کہتے ہیں شیعہ عید والے دن بھی ماتم کرتے ہیں. جس کا ہاتھ اور سینہ تیار ہے ماتم کے لیے، دوسرا مصرع اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آؤ ہم تمہیں بتائیں ہم عید والے دن کیوں ماتم کرتے ہیں، کیوں کالے کپڑے پہنتے ہیں. بتاؤں کیسے یتیم بچے بچھا کے وحشت کا جال پکڑے. کنارے دریا کے عید کے دن شکی نے 2 نونہال پکڑے. عظم اللہ حجورکم. تقبل اللہ حجورکم. سر جھکا کے معافی مانگ اگر ان معصوموں کے مصائب پہ بھی تجھے رونا نہیں آتا. یہ مصائب کی 2 سطریں میں اپنی عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے گا. بیٹا ہوں آپ کا ذاکر ہوں، حسین کا مسافر ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے گا. پرسہ لاہور کی ملکہ کو ایسے دیجیے گا جیسے جنازے پہ ماتم کرتے ہیں. اور سیدو غیر سیدو، کنارے دریا کے عید کے دن شکی نے 2 نونہال پکڑے. وہ جیسے ضربوں کے بعد قاتل نے ابن زہرا کا سر اٹھایا، لعین حارث نے اس طرح سے جناب مسلم کے لال پکڑے. عظم اللہ حجورکم.
تقبل اللہ حجورکم. بڑے حوصلے سے دو جملے مصائب کے سن، زندگی کا پتہ نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. ہاتھ نہ جوڑ، میں تیرا نوکر ہوں. کوئی بندہ ذاکر کے آگے ہاتھ نہ جوڑے. جب تم ہاتھ جوڑتے ہو نا ہمیں معصومہ کی منتیں یاد آتی. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کرے یہ مقدس آنکھیں حسین کے روضے پہ جا کے مسوں. قید خانہ بڑا تنگ قید خانہ، چھوٹا سا کمرہ بھائی صفدر جو میں نے گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے. ایک کا سن 5 سال کا، یہ بچہ 5 سال کا ہوگا. میرا چاند ذرا کھڑا ہونا نا، بیٹے کو میرا بیٹا ذرا کھڑا. سب کو نظر آیا؟ ایمان سے بتاؤ یہ زندان کے لائق ہے؟ اللہ ماں پیوں نو نصیب ہوئے. اتنے بچے زندانوں کے لائق ہوتے ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں، جملے نہیں کوئی مصائب ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سید و غیر سید، چھوٹا سا قید خانہ، چاہتا تو دونوں کو ایک جگہ قید کر دیتا. اللہ لعنت کرے اس حرام زادے پہ، اس نے چھوٹے سے کمرے میں درمیان میں دیوار کھڑی کی. ایک طرف چھوٹے کو قید کیا، ایک طرف بڑے کو رکھا. ایک کا سن 5 سال کا، ایک کا سن 7 سال کا. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. اور رونے والوں، اور یہ زیر زمین قید خانہ تھا، تہ خانے میں قید خانہ تھا. رونے والوں، بازار کی زمین اور قید خانے کی چھت ملتی تھی. کیا پڑھوں مصائب، کیا تو سنے گا. جب 12 محرم علی کی بیٹیاں بھائی کی محبت کے زیور پہن کے بازار کوفہ سے گزری ہے نا، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. اور رونے والوں، قید خانے کے قریب سے لاہور کی ملکہ گزری ہے نا، اور رونے والوں پہلے بڑا رویا پھر چھوٹا رویا، پہلے بڑا رویا پھر چھوٹا رویا. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. ہر ہاتھ مجھے سینے اور سر پہ دکھائی دینا چاہیے. شیعہ ہو تو ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. اور رونے والوں بڑا آواز دے کے کہتا ہے بھیا ماں قریب سے گزر رہی ہے، اگر تو کہے تو میں آواز دوں. چھوٹا طرف کے کہتا ہے بھیا نہ بلانا، وہ نانا کی ولایت بچانے جا رہی ہے. مرحبا مرحبا، نہ بلانا، تیری حالت غیر ہوگی ہے. میرے بھائی کے ہاتھ پکڑ لینا، مجھے تو ابھی مسائب پڑھنا ہے. اور میرا لال حوصلہ کری ذرا مجھے مسائب پڑھنے دینا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سید و غیر سید، مشکور داروغہ زندان روایت کرتا ہے عید والی رات بندے پوچھتے ہیں شیعہ عید والے دن ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں. عید والی رات سارے قیدیوں کو کھانا دے دیا. کوئی تو اولاد والا بیٹھا ہوگا، کوئی تو یہ جملہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھیں گی. بچہ رات کو بھوکا سو جائے نا، ماں ساری رات تڑپتی ہے. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. اور سیدو غیر سیدو، سارے قیدیوں کو کھانا دے کے نا یہ 2 معصوم بچے بھول گیا. رات تھی عید کی، زندان کو تالا لگا کے خوشی خوشی گھر جا رہا تھا. اولاد کے ساتھ عید کروں گا، عزت آل محمد کی قسم مر جاؤں یہ سطریں نہ پڑھ سکوں. اور سیدو غیر سیدو، جب گھر کا دروازہ کھولا ہے نا، کوئی عجیب منظر دیکھا. اس کی زوجہ مٹی پہ بیٹھی ہوئی تھی، سر میں خاک ڈال کے سر پہ ماتم کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ غربتا، مرحبا واہ مصیبتا. اور رونے والا مشکور تڑپ کے کہتا ہے عید کی رات ہے، میری زندگی مٹی پہ بیٹھ کے ماتم کیوں کر رہی ہے؟ مشکور کی بیوی ماتم کر کے کہتی ہے سوال بعد میں کرنا، پہلے بتا کوئی جوڑی تو نہیں بھولا ہے؟ کوئی پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری مسلح پہ مانگی ہوئی خیرات ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ذہن پہ زور دے کے کہتا ہاں بھول تو آیا ہوں 2 بچے. پھر کہتا میں تو زندان میں بھول آیا ہوں، تجھے کیسے پتا ہے؟ یہ پھر فکرہ میں اپنی بیٹیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے مر جاؤں کہ سطریں نہ پڑھ سکوں. اور رونے والا کہتا ہے تجھے کیسے پتا؟ مشکور کی بیوی ماتم کر کے کہتی ہے تو زندان میں بھول آیا، میرے گھر محمد کی بیٹی کے بال کھلے ہوئے تھے، پہلو پہ ایک ہاتھ رکھ کے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتی تھی مشکور سے پوچھ میری جوڑی کا جرم کیا ہے؟ مرحبا مرحبا. سر پہ ماتم کرنے والے
مولا سجاد تجھ سے راضی ہو جائے. مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. کھانا تیار کیا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کو ساتھ لیا, بیوی کو ساتھ لیا. وقت میرا ختم ہو گیا, میں سارا مضمون نہیں پڑھ سکتا. زندان میں پہنچا. رونے والوں, زندگی کی آخری رات قاتل کے گھر گزاری ہے. سوچو تو صحیح, سر پہ یتیمی, دشمن زمانہ, چھوٹے چھوٹے سن, زندگی کی آخری رات, اور وہ بھی قاتل کے گھر. میرا پرد, تیری توجہ مکمل نہیں ہے نا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو, کوئی قیامت کا منظر تھا. مشکور کی بیوی, اللہ لعنت کرے اس حرام زادے پہ, حارث لعین کی بیوی پہ. یہ مومنہ عورت تھی, حارث لعین پہ اللہ لعنت کرے. حرام زادہ ساری رات معصوموں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب اپنے گھر پہنچا ہے نا, اس کی بیوی نے بچوں کو اوپر مکان کی چھت پہ ایک مکان بنا ہوا تھا, اس میں آرام سے چھپا دیا, صرف یہ کہہ کر صبح کا انتظار کرو, صبح مدینے جانے والے قافلے کے ساتھ تمہیں ملا دوں گی. رونے والوں, مومنہ عورت نے 2 بستر لگائے. بڑا شہزادہ آواز دے کے کہتا ہے, اماں 2 بستر کیوں لگا رہی ہو؟ آواز ہی, دونوں شہزادے ہو, تھکے ہوئے ہو نا, نرم بستر ہیں, ایک رات تو آرام کر لو. بڑا تڑپ کے کہتا ہے, نہیں اماں, بستر ایک ہے, ہم جانتے ہیں زندگی کی آخری رات ہے. اور رونے والوں, بڑے نے بازو دراز کیا, چھوٹے نے سر رکھا, بڑے نے ایسے ساتھ لگایا جیسے باپ بیٹوں کو ساتھ لگاتے ہیں. اور رونے والوں, آدھی رات کے وقت یہ حرام زادہ جوڑی کو تلاش کرتے کرتے اپنے گھر میں داخل ہوا. بیوی سے کہتا ہے مجھے کھانا دے. بیوی نے کھانا دیا. اچانک رات کو کمرے سے تسبیح کی آواز آئی. تڑپ کے کہتا ہے, یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے, ہمسایوں کے بچے ہوں گے. آواز دے کے کہتا ہے, ہمسایوں کے بچے ہوتے صرف رونے کی آواز ہوتی, تسبیح کی آواز نہ ہوتی. کمینہ کہتا ہے مجھے چابی دے. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. بیوی کہتی ہے چابی گم ہو گئی ہے. حرام زادے نے ایک وزنی پتھر اٹھایا. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. کتنا ماتم کرو گے حسین والوں. عزاداران مظلوم کربلا, یہ مکان کی سیڑھیاں چڑھتا آیا چڑھتا آیا چڑھتا آیا. اس حرامی نے اس وزنی پتھر سے تالے پہ ضربے مارنا شروع کی. اب فکرہ بدل دوں, یہ ضربے تالے پہ نہیں پڑتی تھی, کوئی ضرب ماں کے کلیجے پہ لگتی تھی, کوئی ذرا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اب میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا. حرام زادے نے تالا توڑا, دروازہ کھلا. شراب کے نشے میں کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے. اور رونے والا, اچانک اس کا ایک ہاتھ محمد کی زلفوں میں آیا, ساتھ ابن ابراہیم کو اٹھایا. رونے والا, پہلا تماچا محمد کے رخسار پہ. مرحبا مرحبا. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم ماتم کر رہے ہو. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بس آخری جملے ہیں میرے, چھوڑ کے جا رہا ہوں ممبر. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدو خیر سیدو, معاف کر دینا, جملے سخت ہیں, چھپا نہیں سکتا. ساری رات حرام زادے نے, اچھا میں پڑھتا ہوں نہیں چھپاتا, تو واسطہ دے رہا ہے میں پڑھتا ہوں. اور رونے والا, ایک طرف سے محمد کو اٹھایا, ایک طرف سے ابراہیم کو اٹھایا. اور رونے والا, حق بنتا تھا نا حرام زادے کا, بھائی میں تو جملہ چھوڑ کے جا رہا تھا, تو نے واسطہ اتنا بڑا دیا میں رہ نہیں سکتا. اور رونے والا, حق بنتا تھا نا حرام زادے کا, بڑے آرام سے سیڑھیاں ادھر آتا, رکھ میرے سر پہ قرآن. حرام زادہ خود مکان کی چھت پہ کھڑا رہا. یا سیدہ رقیہ کی جوڑی سیڑھیاں ادھر گئی. محمد کی آواز, ابراہیم میری پیشانی پھٹ گئی. سر پہ رکھ کر روایت پڑھ رہا ہوں. یہ 4تھا سال ہے مجھے یہ مصاحف پڑھتے ہوئے. میں نے یہ روایت تیرے سامنے پوری نہیں پڑھی. آج اجازت دو میں پوری روایت پڑھوں. اللہ کرے مر جاؤ یہ جملے نہ پڑھ سکوں. صرف معصوموں نے سیڑھیاں عبور نہیں کی, حرامی نے دھکا دیا. کچھ بال حرام زادے کے ہاتھ میں رہے. آواز آئی, حیا کر ہماری ماں کنکھیاں
چکا ہے تو ماتم کی منزل بھی پوری ہو گئی ہے. ہر آنکھ اشکبار ہے, ہر سینے پہ ہاتھ ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدہ غیر سیدہ, میں نہیں پڑھ سکتا کس ظلم سے یہ دریا پہ لے کے گیا ہے, میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے. بس میں اتنا اشارہ کرتا ہوں. رونے والا دریا پہ پہنچا ہے نا, حرام زادہ کہتا ہے قمیض اتار, پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر. بے غیرت کہتا ہے قمیض اتار. شہزادہ رو کے کہتا ہے تمہیں کیا پتا مجھے پہناتی بھی ماں تھی, میرا اتارتی بھی ماں تھی. اب مجھے معاف کر دو, میں مقتل کا فکرہ نہ ہو, مجھے غازی معاف نہ کرے. اس حرام زادے نے انتظار نہیں کیا, تلوار کی نوک سے معصوموں کے قمیض پھاڑ دیے. صرف قمیض نہیں پھاڑے, جہاں جہاں سے تلوار گزرتی گئی معصوموں کے خون کے فوارے نکلتے گئے. حرام زادے نے تلوار کا وار کیا, بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا ہوا. حرامی نے لاش اٹھا کے پانی کے حوالے کی, اور آنے والا پیچھے مڑ کے دیکھا, آواز دے کے چھوٹا شہزادہ کہہ رہا تھا اکیلے